اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج مختصر وقت میں جس موضوع پر میں کلام کرنا چاہتا ہوں وہ ہے پاکستان کے سب بریلوی یزیدی ہیں۔ اور یہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو یزید کے متعلق اور مسئلہ یزید کے متعلق اپنی تحقیقات اور بیانات جاری کیے، اور جمہور اور سلف کا جو صحیح مذہب تھا پیش کیا، اس پر کچھ یہودی گیدڑوں نے ہمیں یزیدی یزیدی کہنا شروع کر دیا، خصوصاً جب میں نے لودھرا شریف کے علاقے میں یہ بیان کیا تھا کہ امام عالی مقام نے بھی یزید کے پیچھے نماز پڑھی تھی، تو اس پر ایک مردے خور بلا ملا نے شور مچا دیا، یزیدی یزیدی کہنا شروع کر دیا۔ بلکہ اب تو میں نے اس کا ایک کلپ سنا ہے کہ اس نے چیلنج کیا ہے کہ امام حسین کا یزید کے پیچھے نماز پڑھنا اگر ثابت کر دو، ایک حوالہ دکھا دو، تو مجھے گولی مار دو۔ یہ کسی سرائکی علاقے میں وہ بول رہا تھا۔ تو جنس بنا پر ان لوگوں نے ہمیں یزیدی کہا ہے۔ وہی بنا ہم ان کے آج کے معتبر بزرگ، ان کے معتبر علماء، ان کی معتبر کتابوں سے جو ان کے گھروں میں پڑھی ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، چھاپتے ہیں، چھپواتے ہیں، ان سے تازہ ترین حوالے پیش کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے بڑے اماموں کے حوالے دیے تھے، لیکن یہ بیچارے گندی نالیوں کے فیض یافتہ لوگ ان کے پاس کہاں بڑے اماموں کی کتابیں پڑھنے، سمجھنے، ان تک پہنچنے کا ان کے اندر شعور ہو۔ میں ان کے قریب زمانے کے اور موجودہ زمانے کے ان کے اپنے ہم نوا یا ان کے بزرگ، ان کے بااعتماد علماء، ان کے مشائخ جن کو یہ سب مانتے ہیں،
ان کے حوالوں سے یہ سب کچھ ثابت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جب یہ میں ثابت کر دوں گا تو پھر یہ میرا کہنا بالکل درست ہوگا کہ کیونکہ تمام پاکستانیوں کے پاس وہی کتابیں، وہی باتیں جو ہم نے کی ہیں وہ محفوظ پڑی ہیں، تو پھر ان خبیثوں کے نظریے کے مطابق یہ تمام پاکستانی بریلوی یزیدی ثابت ہو جائیں گے۔ تو گویا یہ میرا جو موضوع ہے یہ سوالیہ ہے، اگرچہ میں نے خبر کے طور پر عنوان کو پیش کیا، لیکن یہ سوالیہ ہے کہ اگر ان خبیثوں کی باتیں ٹھیک ہیں جو ہمیں یزیدی کہتے ہیں، تو پھر جس بنا پر ہمیں کہہ رہے ہیں اس بنا پر یہ تمام بریلوی پاکستان کے یزیدی بنتے ہیں، تو پھر وہ یزیدی قرار پاتے ہیں اور یہ خود بھی یزیدی بنتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس مردے خور بلا کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ اگر واقعتاً تو اپنے باپ کا ہے تو پھر گولی والا اپنا بندہ تیار کر کے چوک میں کھڑے ہو کر اور حرام موت مرنے کو لیے تیار بھی ہو جا، اور آگے اگلے اپنے ناپاک انجام کو فوری پہنچ جا۔ تو نے چیلنج کیا، میں حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ پہلے میں نے حوالہ دیا تھا تاریخ دمشق کا کہ امام حسین یزید کے ساتھ جب یزید امیر بنا تھا قسطنطنیہ کا، امام حسین تشریف لے گئے، اس جہاد میں شریک رہے، نمازیں پڑھتے رہے۔ دوسرا حوالہ میں نے دیا تھا البدایہ والنہایہ کا، خنزیر اگر تو چھپا گیا ہے، ان کو پچا گیا ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس وہ کتابیں نہیں ہیں سامنے۔ اب میں ایسی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں کہ جو ہر ایک کے گھر میں ہے، تیرے بھی پاس ہے، مجھ سے بھی 10 قدم آگے بات لکھی ہوئی ہے، میں نے جو کہی اس سے بھی 10 قدم آگے ہے۔ میں نے تو اتنا کہا کہ امام حسین پاک نے یزید کے پیچھے نماز پڑھی قسطنطنیہ۔ میں اس سے 10 قدم آگے بتانا چاہتا ہوں، دکھانا چاہتا ہوں۔ اب حوالہ سامنے آ رہا ہے، گولی کے لیے تیار ہو جا۔ اگر اپنے باپ کا ہے، تیری کچھ زبان ہے، تو جن گدڑوں کے سامنے بیٹھ کر چپ ہو کے تو گدڑ کی طرح چھلانگے لگاتا ہے، میں تجھے کہہ رہا ہوں ان چوہوں کو کہو گولی مارو مجھے، ورنہ میں حرام زادہ ثابت ہو جاؤں گا، کیونکہ میں نے تو دعویٰ کیا ہے۔ یہ کتاب ہے، اگر تیری اینک کے پیچھے تمہیں نظر آتا ہے تو دیکھ لے یہ کتاب کا حوالہ۔ یہ مفتی احمد یار صاحب گجراتی، جن کو سارے بریلوی حکیم الامت کہتے ہیں، اور ان کی تفسیر نعیمی، مرآت شرح مشکات، مرآت المناجح شرح مشکات ہر بریلوی مولوی کے پاس پڑی ہوئی ہے، تفسیر نعیمی پڑی ہوئی ہے، تیرے پاس بھی پڑی ہے۔ حکیم الامت کہتے ہو، مجھ سے 10 قدم یہ آگے لکھ رہے ہیں۔ اب اگر تو تمام جہان کے حرامیوں کا نطفہ اکٹھا نہیں ہوا،
تو گولی کھا کر مر جا، اگر رائفل کی گولی تو نہیں کھانا چاہتا تو چوہے مار گولیوں سے مر جا، تاکہ جن چوہوں کو، جن کمینوں کو تو اپنے جھوٹوں، اپنی بکواسات سے خوش کرتا رہتا ہے، ان کی جان چھوٹ جائے تیرے سے۔ یہ دیکھ، شرم کر، دیکھ، تو بار بار حوالہ مانگتا ہے، یہ تیرے باپ کا حوالہ ہے، اس کو باپ مانتا ہے، تو حکیم الامت مانتا ہے۔ اب میں عبارت پڑھوں گا، یہ میرات شرح مشکات مفتی احمد یار گجراتی صاحب کی 8ویں جلد، قادری پبلشر، اردو بازار لاہور کی چھپی ہوئی، صفحہ نمبر 116۔ نبوت کی نشانیاں عنوان ہے، نبوت کی نشانیاں عنوان کے تحت، باب علامات النبوت، نبوت کی نشانیاں۔ اس کتاب میں مفتی صاحب لکھ رہے ہیں، خیال رہے کہ دوسرا جہاد روم امیر معاویہ کی سلطنت کے زمانہ میں ہوا، 51 ہجری میں۔ اس جہاد میں یزید بن معاویہ غازیوں کا جرنیل تھا، اور اس میں حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، ابو ایوب انصاری، امام حسین وغیرہم جلیل القدر صحابی غازیانہ شان سے شامل تھے۔ اب بتا، بغیرت، بے ایمان، اے گورخر، گورپٹ، گورخر نہیں، گورپٹ، مردہ خور، جیسے جیسے حق کا مخالف بنا تیری شکل پہ لعنت پڑ رہی ہے دن بدن، تیری آنکھیں ڈراؤنی شکلیں دکھا رہی ہیں۔ پتہ نہیں کتنے عجیب جگرے والے ہیں جو تیرے سامنے بیٹھ کر تجھے سنتے ہیں۔ دیکھ، سن، غیرت کی گولی تو تجھے نہیں مل سکتی، وہ حرامی یہ گولیاں جو چوہے مار ہوتی ہیں یہ تو تمہارے گھر میں مل جائیں گی، کھا کر مر جا بس۔ بغیرت چیلنج کرتا ہے، جب جس بات کا چیلنج کر رہا ہے جب تیرے منہ پر پڑ رہی ہے تو بغیرت مرتا کیوں نہیں؟ یہ کیا ہے؟ بڑے حوالے تو نے نہ مانے، اپنے باپ کا مان لے۔ امام حسین شریک ہوئے، بتا، یزید کو امیر مان کر امام حسین گئے، جب امیر مان لیا تو نماز بھی پڑھی، سب کچھ کیا۔ اس کے بعد مفتی صاحب لکھتے ہیں، اس جہاد میں حضرت ابو ایوب انصاری نے قسطنطنیہ میں وفات پائی، استنبول میں۔ یزید بن معاویہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ جو کتے کے بچے بھونکتے رہتے ہیں، ان کمینے کے بچوں سے پوچھو یہ کیا لکھا ہوا ہے، حرامی بتاؤ، یہ کیا صاف نہیں کہہ رہے نماز جنازہ پڑھائی؟ کتے کے بچے کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا، کہاں لکھا ہوا، حوالے بتاؤ۔ ہم نے تو اونچے حوالے بتا دیے، وہ کم از کم کتے کے بچے جس کو حکیم الامت کہتے ہو، گھر میں کتابیں رکھی ہیں، تیرا گھر تو یزیدیت سے بھرا پڑا ہے، یہ کتاب تیرے گھر میں ہے تو گھر میں یزیدیت رکھ کر بیٹھا ہوا ہے۔ جو تیرے نزدیک یزیدی ہے اس کو حکیم الامت کہہ کر بیٹھا ہوا ہے گھر میں، تمہیں شرم نہیں آتی بغیرت؟ ان کے خلاف بیان لگا۔ آگے فرماتے ہیں نماز جنازہ پڑھائی اور یزید ہی نے انہیں قسطنطنیہ استنبول کی فصل کے نیچے دفن کیا دیوار کے، اور وہاں کے عیسائیوں سے کہا، بھی دیکھیں یہ تو میں نے، یہ مجھ سے بھی 10 قدم آگے جا رہے ہیں، اور وہاں کے عیسائیوں سے یزید نے کہا
کہ اگر تم نے اس قبر کی بے حرمتی کی، یعنی حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر کی بے حرمتی کی، تو میں تمہارے سارے گرجے جو ہمارے ملک میں ہیں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ وہ بغیرت یہ قبر کا تحفظ کر رہا ہے، یزید ابو ایوب انصاری سرکار یہ قبر کا تحفظ کر رہا ہے اور ان کو ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، اگر تم نے بے حرمتی کی تو ایسے کر دوں گا۔ یہ مفتی صاحب لکھ رہے ہیں، حکیم الامت لکھ رہے ہیں۔ اگر حرامزادے اگر دم خم ہے تو اس مفتی صاحب کو یزیدی مشہور کرو، تمہارا فرض بنتا ہے کتے کے بچے۔ ان کو حکیم الامت کہتے ہو۔ اور آگے مزید لکھتے ہیں دیکھو قسطلانی شرح بخاری پارہ 11 باب قتال روم، اور اقبال شرح مشکات اپنا مشکات والے مصنف کی جو اپنی کتاب اقبال آخر میں ہے۔ آگے یہ بات سنیے گا، مفتی صاحب ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ جو ناسبی لوگ کہتے ہیں، امام حسین پاک کے مخالف لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین نے تو جہاد نہیں کیا تھا کافروں سے، وہ تو مسلمانوں سے لڑے، کافروں سے جہاد ان کا ثابت کرو۔ تو مفتی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس کا جواب یہی ہے کہ یہاں امیر جب یزید تھا، امام حسین قسطنطنیہ پر یزید کی عمارت میں لڑنے کے لیے گئے، تو وہاں پر عیسائیوں کے ساتھ جہاد ہوا، کفار روم کے ساتھ جہاد ہوا، تو یہی جہاد امام حسین کا کافروں کے ساتھ ثابت ہو گیا۔ وہ تو بغیرت کے بچے امام حسین کا کافروں کے ساتھ جہاد یزید کی عمارت میں، یہ مفتی صاحب ثابت کر رہے ہیں اور ناسمیوں کے سوال کا جواب دے رہے ہیں، اور بغیرت کے بچے یہ تو 10 قدم مجھ سے بھی آگے چلے گئے۔ تو حرامزادے اگر حلالی ہو تو یہ مفتی صاحب کو کہو یہ سب سے بڑا یزیدی ہے، سب سے بڑا یزیدی ہے، سب سے بڑا اہل بیت کا دشمن ہے، سب سے بڑا امام حسین کا گستاخ ہے مفتی احمد یار صاحب، اور اس کی کتابیں چھاپنا بند کرو، اس کی رکھنے بند کر دو، اٹھا کر ان کی کتابوں کو آگ میں پھینک دو، دریا میں پھینک دو، تاکہ تمہارا گھر یزیدیت سے پاک ہو جائے۔ اگر یہ حکیم الامت بن کر تمہارے گھر میں رہ رہا ہے تو پھر لعنت ہے تمہارے گھر پر پڑ رہی ہے، تم حسین کے دشمن بھی اور یزیدی بھی پکے بن گئے۔ میرے دوستو، اس مردے خور کنجر سے کہو، کنجر تیرا اتنا تو ہو گیا، تو نے تو چیلنج کیا تھا، چیلنج کا جواب تو آ گیا، حوالہ آ گیا، پہلے حوالے ان کو نہیں توڑ سکا، اب یہ تیرے گھر کا حوالہ ہے، تیرے گھر کی کتاب ہے، حوالہ صاف جب ہو گیا تو گولیاں ریفل کی تجھے کسی نے کیا مارنی ہے، تو کم از کم چوہے مار، گولیاں کھا، امریکہ کے چوہے بغیرت، تاکہ مر جائے دنیا سے اور تیری جیسی لعنت سے یہ زمین صاف پاک ہو جائے۔ میرے دوستو، یہ تھا مفتی احمد یار صاحب کا بیان جو ہم نے بحمد اللہ تعالی پیش کر دیا، جس میں نماز پڑھنے کا امام حسین کا یزید کے پیچھے نماز پڑھنے کا بھی آ گیا، جہاد کرنے کا بھی آ گیا، یزید کو امیر ماننے کا بھی آ گیا ہے، سب کچھ آ گیا، بلکہ امام حسین سے یہ اعتراض اٹھ گیا کہ انہوں نے کافروں سے جہاد نہیں کیا۔ یہ اعتراض اگر اٹھتا ہے تو اسی صورت میں اٹھتا ہے کہ مانا جائے امام حسین قسطنطنیہ میں یزید کی عمارت میں آپ نے جنگ کی تھی کافروں سے، یہ اعتراض اس وقت اٹھتا ہے۔ اگر نہیں مانتے تو امام حسین پر یہ اعتراض قائم رہتا ہے۔ مفتی صاحب نے یہ جواب دیا اور ہم بھی اسی کے قائل ہیں، یہی جواب دیتے ہیں، جی بالکل ٹھیک ہے بحمد اللہ تعالی۔ اس سے میں نے وضاحت تو پہلے اور بیانات میں کی ہوئی ہے، لیکن یہ میرے خیال میں ان کے لیے یوں سمجھو ایٹم بم ہے جو ان پر چل گیا ہے بغیرتوں پر۔ اب میرے بھائیوں، ان کے بعد یہ میرے خیال میں یہ بغیرت کنجر جو ہے یہ ٹاں ٹاں کر رہا ہے اور بندر کی طرح لنگور کی طرح جو ناچ رہا ہے ممبر پر، یہ میں نے دیکھا ہے، یہ سرائکی علاقہ لگتا ہے، لئیے کا ضلع۔ تو میں وہاں کے بدھوؤں کو کہتا ہوں، بدھو
تم خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے کو مانتے ہو؟ وہ یزیدی تھے تمہاری نظر میں یا حسینی ہے؟ اب میں یہ دوسرا مسئلہ میں نے اٹھایا کہ یزید پر لعنت جو ہے یہ ہمارے اہل سنت کے مذہب کے خلاف ہے. یہ لعنت کرنا شخص یزید پر نام لے کر، یہ میں نے کہا تھا اہل سنت کے مذہب کے خلاف ہے. بحمد اللہ تعالی میں یہ بات اب ان خنزیروں کے گھر سے نکالنا چاہتا ہوں جو سرائکستان میں بیٹھے ہیں، خواجہ غلام فرید کا جناب خادم ہونے کا دم بھرتے ہیں، مرید ہونے کا دم بھرتے ہیں، اچھلتے ہیں بندر کی طرح اور کہتے ہیں ہم فریدی ہیں، ہم فریدی ہیں، ہم فریدی ہیں. وہ بغیرت فریدی کیا بنتا ہے؟ فریدی تو تیرے نزدیک خواجہ غلام فرید تو یزیدی ہے، تو فریدی کیسے بن گیا؟ وہ تو خواجہ غلام فرید یزیدی بنتا ہے. کیسے؟ کاش کے وہ اگر فریدی ہوتے تو جوتے اتار کر ٹٹی میں لبیڑ کر اس ملا خانے والی کے منہ پر مارتے کہ بغیرت بتا کیا کر رہا ہے تو؟ یہ تو ہمارے خواجہ غلام فرید کو بھی پھر یزیدی کہہ رہا ہے. فریدی رومال گلے میں ہے، شرم نہیں آتی بغیرتوں کو؟ یہ دیکھو، یہ خواجہ غلام فرید کی ہے مقابیس المجالس، یہ سامنے ہاتھ میں ہے، جن کو اشارات فریدی بھی کہا جاتا ہے. اس کتاب کو اشارات فریدی بھی اس کو کہتے ہیں، مقابیس المجالس بھی کہتے ہیں. میرے پاس فارسی نسخہ بھی ہے لیکن یہ اردو ہے. ہاں جی، اس کا ترجمہ کرنے والا، تحقیق و ترجمہ کرنے والا کپتان واحد بخشیال چشتی صابری لکھا ہوا ہے. اور اس کتاب کے جناب جی صفحہ نمبر 549 پر 549 49 پر لعنت کہنا سخت برا ہے، یہ عنوان ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں سامنے پیش کر رہا ہوں. کیا لکھا ہوا ہے؟ حضرت اقدس یعنی خواجہ غلام فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وظائف میں مشغول تھے اور حاضرین مجلس حلقہ بنائے بیٹھے تھے. اوچ مغلاں کے چند اشخاص جو مذہب امامیہ یعنی شیعہ رکھتے تھے بھی موجود تھے. ان میں سے ایک آدمی نے عرض کیا کہ قاضی خدا بخش اوچ شریف کے تمام مخادیم و سادات کو کافر کہتا ہے. ہم سب اس سے تنگ آ گئے ہیں، دوسروں کو کافر کہنا کہاں جائز ہے؟ تو حضرت اقدس نے فرمایا، یعنی خواجہ غلام فرید نے فرمایا، ہاں کسی پر لعنت بھیجنا بھی جائز نہیں، حتیٰ کہ یزید بن معاویہ پر بھی جائز نہیں. یہ ساتھ لکھا ہوا، یہ دیکھو. فرمایا جس طرح کافر کہنا مسلمان کو جائز نہیں ہے، اسی طرح کسی پر لعنت بھیجنا بھی جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ یزید بن معاویہ ہو اس پر بھی جائز نہیں. وہ شیعہ تھے نا، تو خواجہ صاحب نے ان کو یہ جواب دیا کہ اگر یہ کہتے ہو کہ کافر نہیں کہنا چاہیے تو لعنت بھی نہیں بھیجو. تم کیوں بھیجتے ہو؟ تم تو صحابہ پر بھیجتے ہو، اور یہ تو یزید بن معاویہ پر بھی جائز نہیں ہے لعنت بھیجنا. اب بتاؤ، خواجہ غلام فرید فرما رہے ہیں یزید پر بھی لعنت بھیجنا جائز نہیں. میں نے یہی بات کہی تو میں بن گیا یزیدی. خواجہ غلام فرید پہلے کر گئے تو وہ تو بڑے یزیدی ہو گئے. بڑے یزیدی جب ہو گئے تو لعنت ہے ان پر جو اپنے آپ کو فریدی کہیں اور پھر خواجہ غلام فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزیدی نہ کہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یزید پر لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے، تو پھر بڑے یزیدی ان کی نظر میں تو وہ ہو گئے. اب بتاؤ، خانے والی خنزیر نے تمہارے بزرگوں کا کچھ چھوڑا؟ خواجہ غلام فرید کو بھی یزیدی سمجھا بنا دیا تمہاری نظر میں. اور اگر یہ مسئلہ میں کروں یزیدی اور خواجہ غلام فرید یزیدی نہیں وہ حسینی رہتے ہیں تو پھر لعنت ہے ایسی بکواس کرنے پر. لاکھ لعنت ہے تمہارے علم پر، لاکھ لعنت ہے کتے کی طرح بھونکتے ہو ممبروں پر، شرم نہیں آتی؟ یہ تو کوئی میراثی بھی فیصلہ نہیں کرے گا. کنجر، تم اپنے آپ کو عالم کہتے ہو، ایسے فیصلے کرتے ہو؟ میرے بھائیو، بلکہ خواجہ صاحب نے آگے مزید لکھا کہ اگر لعنت بھیجی جائے اور اگلا حقدار نہ ہو تو واپس منہ پر آتی ہے، آسمان کی طرف جا کر واپس ہٹ آتی ہے. اور یہ فرما رہے ہیں یزید کے، یہ یزید کے مسئلے بیان کرنے کے بعد بیان فرما رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے خواجہ فرید تو فرما رہے ہیں یزید کی طرف لعنت بھیجو گے تو واپس تمہارے منہ پر پڑے گی. یہ تو خواجہ یہ فرما رہے ہیں. ہوئے ہوئے ہوئے، تو بڑا مسئلہ بن گیا. اس کا مطلب ہے جتنی مرتبہ کھانے والی یا ادھر مرتبان وغیرہ لعنت بھیجتے ہیں، خواجہ فرید کے مطابق صاحب ان کے منہ پر آ رہی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا،
خواجہ غلام فرید کہہ رہے ہیں، شکر ہے خدا کا۔ پھر اور سنیے گا جی، یہ قبلہ عالم چشتیاں والے، قبلہ عالم چشتیاں والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے خاص غلام ہیں جی، اور آپ کے خلیفے مرید جی، حضرت مولانا محمد گھلوی شار فارسی کتب جو مشہور ہیں دنیا میں، کھانے والی کا تو میں نہیں کہتا، لیکن یہ دوسرے ان کے پاس تو کتابیں ان کی فارسی تحفہ نسائے کی شرح، کریمہ کی شرح مولانا کی، پندنامے کی شرح مولانا کی، نام حق کی شرح مولانا کی فارسی میں، تحفہ نسائے کی، گلستان کی، بوستان کی، فارسی کتب کی آپ شارے ہیں، اور پوری دنیا میں ان کی کتابیں ہیں۔ یہ قبلہ عالم ہمارے چشتے ہمارے جو ہیں ان کے فیض یافتہ بندے ہیں جی۔ ہمارے شہر علی پور کے ہیں، شہر علی پور گلواں کے مولانا محمد گھلوی، ان کو اسی وجہ سے کہتے ہیں۔ یہ گھلو جو علی پور گلواں ہے، گھلو قوم ہے، وہاں پر ان کا قبر انور شریف وہاں ہے، تو یہ وہاں کے تھے، ان کے رشتہ دار بھی اولادیں ان کی وہاں پر اب بھی موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ ان کے تعلقات ہیں۔ یہ مولانا گھلوی رحمہ اللہ، آپ نے اعلان یزید کے مسئلے کو تحفہ نسائے کی شرح میں، وہ شرم کرو بغیرت، یہ تو پڑھتے پڑھاتے ہو عام کتاب ہے، یہ تمہارے گھروں میں اس کی شرح پڑی ہوئی ہے، یہ شرح تحفہ، یہ دیکھو میں یہ شرح تحفہ یہ سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ اس کی صفحہ نمبر 54 ہے، 54 صفحہ پر آپ فرماتے ہیں ودر شرح قصیدہ عمالیہ آوردہ کہ یزید را لعنت و دشنام نبایت کرد بل قول ایسا کہ شرح قصیدہ بردہ میں، قصیدہ عمالیہ ملا علی قاری کا حوالہ غالباً، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یزید پر نہ لعنت کرنی چاہیے، نہ اس کو گالی دینا چاہیے، نہ برا دینا چاہیے، ایسا قول یہی ہے۔ آگے فرماتے ہیں علیہ المحققون، محققین کا مسئلہ یہی، محققین کا، اہل سنت کے محققین کا مذہب یہی ہے کہ نہ گالی دے سکتے ہیں، نہ اس کو لعنت کر سکتے ہیں۔ یہ تو مولانا اب ایمان سے بتانا، قبلہ عالم کا فیض پانے والا وہ بھی یہی کہہ گیا، تو اس کا مطلب ہے ان خنزیروں کے مطابق تو نعوذ باللہ یہ تمام قبلہ عالم کے مریدین، خلفاء، علماء، صلحاء، یہ پڑھنے پڑھانے والے، یہ کتابیں رکھنے والے، اور پھر بریلویوں کے پاس یہ کتابیں درسیات میں موجود ہیں، اور جناب یہ چھپ رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تو پھر یہ سارے یزیدی بن گئے۔ اب تو یہ یزیدی ہونے کا فتویٰ پھر یہاں تک نہیں رہے گا، ہندوستان تک چلا جائے گا، جہاں جہاں مولانا کی یہ کتاب چلے گی اور یہ لکھا ہوا ہے تو سارے یزیدی بن گئے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ کتاب جو ہے وہ لے کر رکھے ہوئے ہیں، اور مولانا کو مولانا کہہ رہے ہیں۔ گھلوی صاحب جو ہیں وہ بنتے ہیں یزیدی، اور یہ کہتے ہیں ان کو مولانا، تو جو یزیدی کو مولانا کہے گا وہ بھی یزیدی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو پھر تو یہ سارے یزیدی ہو گئے ہیں۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا انعام دیا ہے، بہت اچھی خدمت کی اپنے بزرگوں کی ان خنزیروں نے۔ اور سنیے گا، یہ جناب اعلی حضرت امام اہل سنت، جن کو مفتی فرماتے ہیں اپنے فتاوی رضویہ شریف میں، اور جن پر بہت بڑا اعتماد کرتے ہیں، مولانا مفتی ارشاد حسین صاحب رامپوری رحمہ اللہ، جن کی ارشاد و صرف کتاب چلتی ہے جی، صرف کی درسیات میں پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر، یہ فتاوی ارشادیہ ہے، دیکھ لیجئے اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ صفحہ نمبر 135 پر یزید پلید کے بارے میں اہل سنت کے محققین کی پسندیدہ رائے، تیسرا قول ہے، یعنی اس کے فسق و فجور، اور اس اعتبار سے اس پر لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے، اور نہ اسے علیہ الرحمت کہنا درست ہے، نہ علیہ الرحمت رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہو، نہ لعنت اللہ علیہ کہہ سکتے ہو۔ فرمایا یہ ہے اہل سنت کا مذہب، اہل سنت کا مذہب یہ ہے، اور قنوین معلوم ہوا جن پر اعلیٰ حضرت نے اعتماد کیا وہ بھی یہی ہے، اور جو جناب جس پر پورا ہندوستان اور جناب صاحب اعتماد کریں مفتی ارشاد السلام پوری پر، وہ فرما رہے ہیں اہل سنت کا مذہب کیا ہے، جائز نہیں ہے لعنت کرنا، نہ ہی رحمت اللہ علیہ کہنا۔ اور جو کتے کے بچے کہتے ہیں، جو چشتی رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، وہ میرا یہ بیان، وہ کتے کا بچہ میرا یہ مذہب ہے جو یہ لکھا ہوا ہے، نہ رحمت اللہ علیہ کہنا جائز ہے، نہ لعنت اللہ علیہ کہنا جائز ہے۔ ہاں ایمان سے، مجھے اگلے دن کسی نے کہا وہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو رحمت اللہ علیہ یزید کو۔ میں نے کہا میں نے تو ان خنزیروں کو کبھی نہیں کہا رحمت اللہ علیہ، تو یزید کو کیسے کہوں گا؟
میں نے کہا یہ جو پھر رہے ہیں آج کے ان ملاؤں کو میں نے کبھی رحمت اللہ علیہ نہیں کہا، تو یزید کو کیسے کہوں گا یار؟ بار صورت اب آ گیا، اب پتہ چل گیا ہے۔ یہ کتاب بھی چل رہی ہے اور چھپی ہوئی ہے، دیکھ، اکبر بک سے لاہور، میثم عباس قادری رضوی تحریک اشاعت ہے ترتیب۔ اب میثم عباس ان کا بریلوی ہے جی لاہور کا ہے، یہ سارے یزیدی ہو گئے۔ لیجئے، اب میں نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ یزید اپنے دور خلافت میں فاسق فاجر بنا، اس سے پہلے اس سے کوئی گناہ نہیں ہوا، یہ میں نے کہا۔ تو حرامیوں نے کہہ دیا یہ یزیدی اس کو پاک ثابت کر رہا ہے۔ اب ان خنزیروں سے میں کہتا ہوں، لیجئے قریب ابھی کے اب حوالے، اب کتابیں جو آپ کے پاس موجود ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، اپنا منہ اس آئینے میں ذرا دیکھ لو، کیا بنتے ہو؟ یہ وہی مفتی احمد یار گجراتی صاحب ہیں، یہ ان کی کتاب دیکھو، حضرت سیدنا امیر معاویہ کتاب کا نام ہے، نعیمی کتب خانہ لاہور گجرات وغیرہ سے چھپی ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 68 پر مفتی صاحب لکھ رہے ہیں، کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ امیر معاویہ کی حیات میں یزید فاسق و فاجر تھا، کہیں ثابت نہیں ہوتا۔ لاکھ لعنت ہے، پتہ نہیں تو نے اپنے ماں کے اندر سے دیکھ لیا؟ بتا، مفتی صاحب تو لکھتے ہیں کہیں ثابت نہیں ہوتا کسی کتاب سے بھی، تو نے اپنی ماں کے اندر سے دیکھ لیا؟ اب بتا، پھر وہی بات، مفتی صاحب یزیدی ثابت ہو گئے، تو مفتی صاحب کے ماننے والے، کتابیں بنانے والے، چھاپنے والے، رکھنے والے، اعتقاد رکھنے والے سب یزیدی ثابت ہو گئے۔ یہ دیکھو، ان کا غلام رسول سعیدی ہے، یہ شیخ الحدیث ہے، یہ خانے والی وغیرہ سب اس کو اپنا شیخ الحدیث مانتے ہیں، کراچی والا غلام رسول سعیدی، یہ اس کی شرح مسلم ہے، یہ شرح مسلم کتاب الحج جلد نمبر 3 کتاب الحج صفحہ نمبر 607 پہ صاف لکھ رہا ہے، علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ اس وقت یزید میں صرف گانا سننے کا عیب تھا، اور گانا سننے میں صحابہ کی بے اختلاف تھا، اور حضرت معاویہ ایسے عظیم الشان صحابی اس سے بری ہیں کہ وہ یزید کی بدعنوانیوں کو دیکھتے ہوئے اس کو ولی عہد مقرر کر دیتے۔ یہ ابن خلدون کا حوالہ دیکھ کر لکھ رہا ہے، بات سمجھنا کہ صرف گانا سننے کا عیب تھا، اور گانا سننا بھی صحابہ میں اختلافی تھا، یعنی کوئی صحابہ جائز سمجھتے تھے، اب وہ تو یزید جائز، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یزید جائز کام کرتا، یہ بھی جائز کام وہ کرتا تھا، بعض صحابہ کے نزدیک جو جائز کام تھا تو وہ کرتا تھا، تو وہ تو صاحب لکھ رہا ہے تمہارا باپ غلام رسول سعیدی جس کو محقق کہتے ہو، تمہارا شیخ الحدیث ہے، تمہارا امام ہے، اس کی کتابیں گھر گھر میں رکھے ہوئے ہو، شرم نہیں آتی؟ ناک ڈبو، وہ گندے نالے میں مر جا، ممبر پر بیٹھتا ہے تجھے سننے والے بھی مر جائیں گندے نالے میں، شرم نہیں آتی ان کو؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہم یہ بات کہیں تو یزیدی ہیں، یہ لکھیں تو حسینی ہیں، تو یزیدی تو تم سب ثابت ہو گئے اپنے آپ سے، اب یزیدی ہونے کا دھبا اتار کے دکھاؤ ذرا، یہ دیکھو۔ اور یہاں پر میں تنبیہ کر دوں کہ یہ اس کی غلطی ہے، اس غلام رسول کی، کہ اس کا ترجمہ گانا کیا ہے، وہاں یہ مسئلہ سما کا ہے، یہ سما، گانے کو سب حرام سمجھتے ہیں، یہ گانا ہمارے عرف میں بولا جاتا ہے، یہ جو عام کمینے گانے جو بولے جاتے ہیں، یہ گانا، اس میں صحابہ کا کوئی اختلاف نہیں تھا، یہ ذہن میں رکھنا، یہ مسئلہ سما ہے، سما میں اختلاف تھا، ترجمے میں اس سے بہت بڑی غلطی ہوئی جس نے بیڑا غرق کر دیا۔ بہرحال ان کی جماعت کا بندہ ہے، ہم کیا کریں؟ ہم نے ان کی جماعت کے بندے کا تحقیق رخ بھی دکھا دیا ہے، حال یہ ہے کہ اس کو تمیز نہیں ہے کہ ترجمہ کیسے کرنا ہے۔ کون کہتا ہے کہ گانے کے سننے کے اندر اختلاف، صحابہ کا اختلاف تھا؟ یہ تو گانا تو اتفاق بالاتفاق حرام ہے، کون پاگل کا بچہ کہے گا؟ وہ مسئلہ ہے سما ہے، گانے اور سما میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ معنی کے اندر ہمیشہ عرف کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، ترجمہ ایسے نہیں کیا جاتا، ترجمے کے اندر عرف کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔
ایسا ترجمہ کرنا حرام ہوتا ہے جس سے عرف میں گمراہی پیدا ہو جائے. خیر، تو شرح مسلم، غلام رسول سعیدی کی کتابیں لکھنے والے، چھاپنے والے، رکھنے والے، پڑھنے والے سب لانتی یزیدی بن گئے، ان کی نظر کے مطابق، ان کی سوچ کے مطابق. اور سنیے گا، یہ کتاب ہے خطبات محرم، یہ مولانا جلال الدین احمد امجدی، یہ جو بہار شریعت والے ہیں ان کے شاگرد ہیں، یہ بہار شریعت والوں کے شاگرد ہیں مولانا جلال الدین احمد امجدی. ان کی کتابیں، ان کے فتاوی جلال الدین فتاوی امجدیہ وغیرہ، فتاوی فقیہ ملت کے نام سے پاکستان میں، ہندوستان سب میں پھیلے ہوئے ہیں. اب یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو ہم نے کہی، تو یہ اس سے تو سارے ہندوستان والے اور پاکستان سب یزیدی بن گئے، کیونکہ یہ یزید کو مولانا فقیہ ملت کہہ رہے ہیں، یزیدی کو فقیہ ملت کہہ رہے ہیں، یزیدی کو فقیہ ملت کہہ رہے ہیں. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ یہ کیا لکھ رہے ہیں؟ یہ خطبات محرم ہے، نشان منزل پبلیکیشنز سے چھپی ہوئی ہے، اور صفحہ نمبر اس کا 236 ہے. ایک جواب کا عنوان دے کر لکھ رہے ہیں، رہا یزید کا فسق و فجور تو یہ کہیں ثابت نہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں یزید فاسق و فاجر تھا، اور نہ یہ ثابت ہے کہ انہوں نے یزید کو فاسق و فاجر جانتے ہوئے اپنا جانشین بنایا. یہ کیا ہے؟ لاکھ لعنت ہے. یہی بات ہم کہتے ہیں. اور کمینے کے بچے، کمینگی پھیلانے کے ٹھیکیداروں، مذہب اہل سنت کے غداروں، اہل بیت کے دشمنوں، جھوٹ بولتے ہو بغیر تو، اور پھر اہل بیت کا اپنے آپ کو کہتے ہو خادم. کوئی دجال اہل بیت کا خادم نہیں ہوتا. اہل بیت کے خادم سچے ہوتے ہیں. کذاب، دجال، حرامی نہیں ہوتے. حرامی جو ہوتا ہے وہ اہل بیت کا خادم نہیں ہو سکتا. بتاؤ یہ کیا ہے؟ یہی بات ہم نے کہی. اب یہ کتاب پڑھنے پڑھانے والے، یہ خطبات محرم ہے، محرم کی تقریریں ملا اس سے تیار کرتے ہیں. تو لانتی شرم نہیں آتی؟ یزیدی کی کتاب سے تقریر تیار کرتا ہے. میں نے کہا تھا کہ قتل امام حسین یہ اس کے سر پر پڑتا ہے، ابن زیاد کے سر پر. یہ اس کی شرارت ہے. امام حسین نے رجوع فرما لیا تھا، یزید نے حکم نہیں کیا تھا. یہ کتاب ہے مولانا شریف الحق امجدی صاحب، یہ بھی بہار شریعت والوں کے شاگرد ہیں. یہ انڈیا کے شیخ الحدیث ہیں. ان کی بخاری کی شرح ہے نزہۃ القاری. تو اس کے جلد 5ویں، صفحہ نمبر 884 پر، 884 پر یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ صاف لکھا ہوا ہے. عبید اللہ بن زیاد وہ بد نہاد ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بصرے کا اور یزید پلیگ کے زمانے میں بصرے کے ساتھ کوفے کا والی تھا، جس کے حکم سے حادثہ کربلا واقع ہوا. جس کے حکم سے حادثہ، معلوم حادثہ کربلا یزید کے حکم سے نہیں ہوا، ابن زیاد کے حکم سے ہوا. یہی بات ہم نے کہی. اب شریف الحق امجدی صاحب کی کتابیں پڑھنے والے، پڑھانے والے، رکھنے والے، ان کو مولانا کہنے والے سب یزیدی بن گئے. یہ بڑے یزیدی ہو گئے، وہ چھوٹے یزیدی بن گئے. تو بتائیں اب پاکستان میں یا ہندوستان میں کوئی رہا جس کو؟ ایک اور حوالہ رہ گیا، فیضان امیر معاویہ کتاب ہے سبز پگڑی والوں کی. یہ ابھی موجود ہیں. وہ خبیث دجالو، انہی لوگوں کے نام لیتے ہو اور پھر پیسہ کماتے ہو. ان کو سنی عاشق رسول کہتے ہو، سنتوں بھرے کہتے ہو، اور یزیدی ہونے کا جبکہ انہوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے. کیسے؟ تمہارے نظریے کے مطابق وہ پکا یزیدی ہے. کیوں؟ فیضان امیر معاویہ کتاب ہے سبز پگڑی والوں کی. انہوں نے بھی صاف لکھا ہے وہی بات کہ یزید، مفتی احمد یار کا حوالہ دیا کہ یزید فاسق فاجر نہیں تھا اس وقت تک، جس وقت تک کہ وہ ابھی حاکم نہیں بنا. کوئی اس وقت فاسق فاجر نہیں تھا. اپنے دور خلافت میں بنا، بعد میں بنا. یہ وہ سبز پگڑیوں والے لکھ رہے ہیں. تو بتاؤ اب سبز پگڑیوں والے تو جگہ جگہ پہ ہیں کہ نہیں ہیں؟
اور ان کو یہ کیا کہتے ہیں سنی عاشق رسول، تو وہ سارے یزیدی ہو گئے، ان کو چندہ دینے والے یزیدی ہو گئے، ان کو ماننے والے یزیدی ہو گئے۔ الیاس کو کہتے ہیں امیر اہل سنت۔ تو اب میں ان انگریزی گٹر کے کیڑوں سے کہوں گا جو ہمیں یزیدی کہتے ہیں کہ اب پاکستان اور ہندوستان میں کوئی بریلوی حسینی ثابت کر کے دکھاؤ، اور ایسا بریلوی ثابت کرو جو یزیدی نہ ہو۔ جاؤ، تو کہتا ہے حوالہ ایک دکھا، ادھر حوالے ہیں، حوالہ ایک دکھا کا بچہ اتنے حوالے دے دیے ہیں، حوالے کے نیچے مر جائے تو بڑے حوالے تو میں پہلے دے چکا تھا، یہ تمہارے گھر کے حوالے ہیں۔ اب نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن، نہ بھاگنے کے نہ رہنے کے۔ میرے دوستو، یہ نئی چیز بحمد اللہ تعالی پیش کر کے دشمنوں کو پہلے مارا ہوا تھا، اب لتاڑ کر تو گٹر میں پھینک دیا، سمجھو مارا ہوا پہلے تھا، اب مخالفوں کو لتاڑ کر گٹر میں پھینک دیا، اور آپ کو اللہ پاک کے فضل سے ایسی تحقیق کے ساتھ اوج کمال پہ ہم نے پہنچا دیا۔ اللہ جل شانہ قبول فرمائے۔ میں مزید پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ علامہ تفتزانی کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ لعن یزید کے مسئلے پر کھول کر بات جو کی تھی وہ علامہ تفتزانی شرح عقائد میں کی۔ علماء نے رد کرنے والوں نے خوب رد کیا، ملا علی قاری نے شرح فقہ اکبر میں لفظ پر لفظ رد کیا ان کا، لیکن جو ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے۔ یہ کتاب ہے عین العلم، لکھا ہوا ہے اوپر، یہ امام غزالی کی کتاب جو الاحیاء شریف ہے، یہ اس کی تلخیص ہے۔ اس پر پھر دو شرح ہیں، ایک شرح ملا علی قاری کی، اس کا نام ہے زین العلم، ایک شرح ہے مولانا نجم الدین بن عباس بن قاضی نصیر الدین برہان پوری رحمہ اللہ تعالی، ان کی کتاب جو شرح ہے اس کا نام ہے نجم العلم۔ اس کے اندر یہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم، شیخ فقیر مرد خدا ہوئے، ان کے ابا بھی عالم فقیر ولی اللہ تھے، ان کے اب دادا جی بھی قاضی نصیر الدین 11ویں صدی میں عالم اور شیخ ہوئے۔ اس کتاب میں، یہ کتاب پوری دنیا میں چھپتی ہے اور معتبر کتابوں میں ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اما ما ذکرہ التفتزانی فی شرح العقائد النصفی فمن تعصبہ، فرمایا جو علامہ تفتزانی نے شرح عقائد میں بات کہی ہے کہ یزید کے کافر ہونے میں ہم شک نہیں کرتے، لعنت پر بھی فلان فلان فلان، فرماتے ہیں یہ ان کا تعصب ہے جو بنو امیہ سے وہ رکھتے ہیں۔ یہ تعصب کی بنا پر علامہ تفتزانی نے ایسا کہا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ کہتے ہیں تواتر سے یہ سب ثابت ہے، تو فرماتے ہیں ہے تواتر، اور امام غزالی اس کا انکار کرتے ہیں ساری بات کا، تو امام غزالی حجت الاسلام ہیں اور تواتر ان تک پہنچا نہیں، یہ کیسی بات ہے؟ متواتر ایک بات ہے اور امام غزالی تک نہیں پہنچی، افسوس ہے فرمایا تمہارے تواتر کے دعویٰ کرنے پر۔ یہ صاحب فرما رہے ہیں وَلَوْ كَانَ الْأُمُورُ الْمَذْكُورَةُ مُتَوَاتِرَةً كَيْفَ يُحْكَمُ بِمَا ذَكَرَهُ وَالْعَجَبُ أَنَّ الْخَبَرَ الْمُتَوَاتِرَ الْمَعْنَى لَمْ يَصِلْ إِلَى مَنْ هُوَ حُجَّةُ الْإِسْلَامِ فِي الْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ وَمُقْتَضَى الْأَنَامِ فِي الْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ فِي الْمَعَارِفِ الْيَقِينِيَّةِ۔ اللہ اکبر،
مع انه كان زمانه قریبا الى قصۃ القتل بالنسبۃ الى زمان تفتزانی. فرمایا ہے متواتر باتیں، تم دعویٰ کر رہے ہو اے تفتزانی، ہیں متواتر باتیں اور امام غزالی تک نہیں پہنچی. پھر عجیب بات یہ ہے کہ زمانہ غزالی کا قریب ہے امام حسین کے، تمہارا دور ہے، تفتزانی کا دور ہے، ان کا قریب ہے. قریب والوں کو پتہ نہیں ہے، دور والا کہہ رہا متواتر ہے. اور یہ تعصب جو ہے نا علامہ تفتزانی کا، یہ واقعتاً ان کی اور کتاب سے بھی ظاہر ہوتا ہے. یہ ان کی کتاب ہے مختصر المعانی، درسی کتاب ہے. اس کے اندر جو میرے ہاتھ میں ہے وہ حاشیہ تجرید کے ساتھ، بنانی کا حاشیہ تجرید کے ساتھ. اس کتاب میں مختصر المعانی میں مسند الیہ کی تعریف بالعالمیت کے بیان میں، مسند الیہ کی تعریف بالعالمیت کے بیان میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 106. اللہ اکبر. کہ علم جو ہے مولانا، کہ علم جو ہے وہ تعظیم اور احانت کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے اندر تعظیم اور احانت بڑا معنی پایا جائے. پھر مثال دی ہے راکب علی و حارب معاویہ، علی سوار ہوئے اور معاویہ بھاگ گئے. یہ اب مثال اگرچہ یہاں پر یہ کہا جائے اور کہا جاتا ہے کہ ان کا مقصد علی معاویہ وہ نہیں ہے، ویسے علی معاویہ ہے، دو نام ذکر کر دیے. لیکن یہ جو علامہ سبان اور ان کے شاگرد بنانی کا حاشیہ موجود ہے، اس پر یہ لکھ رہے ہیں والمتبادر ان المراد بعلی و معاویہ صاحبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا متبادر یہی ہے، جلدی یہی سمجھ آتا ہے اس سے کہ اس سے مراد علی معاویہ سے رسول اکرم کے وہ دو صحابہ مراد ہیں. ولا یخفى ما فیہ من سوء الادب فی حق سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ والجرأۃ علیہ بما لا یلیق بمنصبہ. فرمایا لیکن جو کچھ بھی ہو، حضرت معاویہ کی جو بے ادبی یہاں پر ہو رہی ہے، جو ان کے منصب عالی کے خلاف بات ذہن میں آ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مثال ان سے اور بھی بن سکتی تھی. معلوم ہوا تفتزانی جو ہے وہ تعصب دکھا جاتے ہیں. اسی وجہ سے ہم ایسے مسائل کے اندر تفتزانی کی بات ہی چپ اٹھا کر علیحدہ رکھ دیتے ہیں اور اہل سنت کی باتوں میں ایسی بات کو شامل کرنا گوارا ہی نہیں کرتے. لیجئے مولانا شریف الحق امجدی صاحب کا ایک اور حوالہ فتاوی شارح بخاری کتاب سے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں فتاوی شارح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 112 پر. یہ مکتبہ برکات المدینہ اور دار اہل سنہ سے چھپی ہوئی ہے. اس میں سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کسی روایت سے ثابت نہیں کہ یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے ساتھیوں کے شہید کرنے کا حکم دیا. یہ حکم دیا ہو کہ کعبہ پر پتھر اور آگ برسائے. یعنی نہ وہ حکم دیا ہے امام حسین کو شہید کرنے کا آپ کے ساتھیوں، اور نہ ہی کعبہ پر پتھر اور آگ برسانے کا یزید نے حکم کیا. جو کچھ کیا وہ فوجیوں نے کیا، اس نے صرف بیعت لینے کا حکم دیا تھا. تو دوستو بتائیے جو ہم نے بات کہی بیان نہیں اسی طرح اس میں ہے کہ نہیں؟ ہم نے بھی یہی کہا یزید نے حکم نہیں دیا، یزید کا حکم دینا کربلا کا یہ ثابت نہیں. اور یہ مجھ سے بھی 10 قدم آگے چلے گئے کہ کعبے پر پتھر گرانا اور آگ برسانا یہ حکم بھی یزید کی طرف سے نہیں ہوا. لہذا یہ مجھ سے کہیں زیادہ پھر یزیدی بنتے ہیں. اور
یہ سبز پگڑیوں والوں کا فیضان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کتاب ہے جی۔ اس کے صفحہ نمبر 221 پر وسوسہ لکھا ہوا، پھر اس کا جواب۔ وسوسہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے فسق و فجور کے باوجود خلیفہ نامزد کر دیا۔ جواب: حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں یزید فاسق و فاجر تھا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو فاسق و فاجر جانتے ہوئے اپنا جانشین کیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھی آ گیا، اور مزید ایک اور تحفہ ان یہودی گٹروں کے کیڑوں کو دے دیتا ہوں کہ مولانا شریف اللہ قمجدی صاحب یہ فتاوی شریف میں لکھ رہے ہیں، صفحہ نمبر جلد دوسری صفحہ نمبر 107 پر، کہ آپ سے پوچھا گیا ہے، آپ سے پوچھا گیا تو آپ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں یزید کو کافر نہ کہنے والوں کو گالیاں دینا حرام با گناہ ہے۔ چلو، تو ہمیں گالیاں دینے والے سارے حرام، گناہ کرنے والے حرامی بن گئے۔ چلو، گھر کے فتوے ہیں ان کے ہم۔ اور ایک اور چیز دینا چاہتا ہوں، یہ شعر پڑھتے ہیں شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، اور منسوب کرتے ہیں یہ ظالم کذاب اس شعر کو خواجہ اجمیری غریب نواز کی طرف۔ یہ بھی لیجئے، یہ صفحہ نمبر 205 پر مفتی شریف الحق امجدی صاحب کے فتاوی میں ہے۔ فرماتے ہیں باوجود تتبع تام و استقراء حتی الامکان کہ تا ہنوز حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے سلسلے کے بزرگوں یا ہندوستان کے معتمد مصنفین کی تصنیفات میں کہیں اس ربائی کا تذکرہ نہیں۔ قصاص قسم کے واعظین بڑے طمطراق سے اسے حضرت غریب نواز کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ میں نے قصاصین سے پوچھا کہ اس کی کیا سند ہے، تو اب تک کوئی بھی اس کی سند نہیں پیش کر سکتا۔ کسی نے بازاری رسالوں کا نام لیا، کسی نے اور کسی واعظ کا حوالہ دیا۔ حد یہ ہے کہ غریب نواز قدس سرہ کی طرف ایک دیوان منسوب ہے، اس میں بھی یہ ربائی نہیں ہے۔ اور خیال رہے، میں ناچیز عرض کرتا ہوں کہ میرے پاس وہ خواجہ صاحب کا دیوان موجود اور اس میں ربائی کوئی نہیں ہے۔ غرض کہ اب تک یہ ثابت نہیں کہ حضرت سلطان الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ربائی ہے۔ افسوس ہے، یہاں طوفان کھڑا کیا ہوتا ہے شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، خواجہ غریب نواز فرما رہے ہیں، خواجہ غریب نواز فرما رہے ہیں۔ یہ خواجہ غریب نواز کی نہیں ہے۔ مولانا عبدالحکیم شرف قادری صاحب فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ معین الدین اجمیری ایران کا ایک شیعہ ہے، یہ اس کی ربائی ہے۔ عبدالحکیم شرف قادری صاحب فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے مجھے یہ بیان کیا تھا۔ بار صورت الحمدللہ میرے دوستو، یہ تمام حوالہ جات جو ہیں وہ ان یہودی کیڑوں کو جس طرح کے سپرے ختم کرتی ہے، یہ حوالے ان حوالوں نے ان کو ختم کر دیا۔ ان خبیثوں نے تنظیم المدارس کے مسائل پر جب کلام ہو رہی تھی تو مجھے جو تحریر بھیجی تھی شوکت سیالوی وغیرہ نے، تو اس میں صاف کہا تھا کہ لا تسبوا الشیطان، حدیث میں آتا ہے شیطان کو گالیاں نہ دو، تم تو گالیاں دیتے ہو، شیطان کو گالیاں دینے سے منع کیا گیا ہے۔ میں حیران ہوں کہ دجالو ایک طرف تو کہتے ہو شیطان کو گالیاں دینا حرام ہے، دوسری روک رہا ہے ابلیس کو شیطان کو گالیاں دینے سے، دوسری طرف ہمیں بھی دیتے رہتے ہو اور یزید کو دیتے ہو، یزید پر لعن طعن کرتے ہو اور کہتے ہو یہ عبادت ہے، مذہب ہے۔ وہ شرم نہیں آتی؟ ایک طرف یہودی کے مقابلے میں شیطان کو نہیں دینے دیتے، اور جب آ جاتی ہے بات تمہاری تو
پھر کہتے ہو اور شاید یزید کو دیتے ہو اور ہمیں دیتے ہو، مسلمانوں کو دیتے رہتے ہو. شرم کرو، تمہاری کوئی زبان ہے، تمہارا کوئی دین ایمان ہے. اللہ جل شانہ ہماری اس خدمت قبول فرمائے.